بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بات کروں گا جو امریکہ کا جو صدارتی الیکشن ہے اس پہ، اور جو پی ٹی آئی نے اس الیکشن سے امید باندھ لی ہے اس پہ بات کروں گا۔ تو پہلے امریکہ کا جو صدارتی الیکشن جو اب اپنے فائنل راؤنڈ میں جو ہے داخل ہو چکا ہے، تو اس انتخابی مہم کے آغاز میں جو ہے وہ ریپبلکن کے جو امیدوار تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے، اور جو ڈیموکریٹ تھے ان کے جو بائیڈن، اور ابتدا میں ہی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بلا مقابلہ دکھائی دیے۔ جو بائیڈن جو ہے وہ بہت پیچھے تھے، اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس نے ڈیموکریٹ نے جو ہے جو آگے چل کر جو ہے وہ جو اپنا امیدوار ہے وہ جو بائیڈن کی جگہ کمالا ہیرس کو جو ہے وہ آگے لائے۔ اور لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پہلا ہی 4 سالہ دور تھا اس نے اسٹیبلشمنٹ کے دل جو ہے مغلی کر دیے تھے، کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر متوازن ایک لاوالی سی شخصیت سمجھتے، اور دنیا کی سپر پاور کی قیادت ایک ایسے غیر متوازن جو شخصیت کے حوالے کرنا، یہ جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کرتی۔ تو لگتا ہے کہ جو کمالا ہیرس ہے اس کو جو ہے وہ امیدوار جو لایا گیا وہ جو اس کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ انتخابی مہم آخری مراحل میں داخل ہو چکی، دونوں میں ایک کانٹے کا مقابلہ ہے، یعنی کہ نیک و نیک مقابلہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ کوئی بھی جو ہے وہ فتح اس کے جو ہے نا اس کے حصے میں آ سکتی ہے۔ ویسے تو میڈیا رپورٹس کے مطابق جو سوئنگ اسٹیٹ ہے اور جو مسلم آبادی ہے، جو مسلم ووٹر ہے، اس کی اکثریت کس طرف اپنا وزن ڈالتی ہے وہ جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا۔ لیکن میرے دانست میں جو ہے وہ فیصلہ کن جو ہے وہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا وزن کس جو ہے پلڑے میں ڈالتی ہے۔ تو اگر ماضی کی طرح اگر اسٹیبلشمنٹ اس بار بھی الیکشن میں اس نے اثر انداز آنے کی کوشش کی یا اثر انداز ہوئی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو امکان ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اگر الیکشن جیت بھی گئے تو ان کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا، جیسے ماضی میں ہوا کہ جو بائیڈن سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن تو جیت چکے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پلڑا جو ہے اپنا وزن جو ہے وہ جو بائیڈن کے اس میں ڈالا، اور جو بائیڈن جو ہے وہ صدر منتخب ہو گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست سے دوچار کر دیا گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ انہوں نے صدارتی محل پر وہ قابض ہو گئے، انہوں نے وہاں سے نکلنے سے انکار کر دیا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ جا کے سمجھایا کہ آپ بندے کے پتر بن جاؤ، آپ نکل جاؤ ادھر سے، الیکشن جو ہے تم لوز کر چکے ہو، یا جو ہے تجھے لوز کرا دیا گیا ہے، تو اب بندے کے پتر بن کے جو ہے صدارتی محل جو ہے اس سے نکل جاؤ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس صدارتی محل کا جو ہے اس نے قبضہ چھوڑا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا وزن جو ہے کس پلڑے میں ڈالتی ہے۔ تو یہ وہاں کا صرف امریکہ کا ہی ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں بھی، ہمارا بھی ایک ٹرمپ ہے، اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اس ٹرمپ سے خوف زدہ ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے جو ہے جو ٹرمپ ہے جو آج جیل کی پیچھے ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اس سے جو ہے وہ خوفزدہ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ دونوں کے اقتدار کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے دل جو ہے انہوں نے دونوں ٹرمپوں نے جو ہے وہ منگلی کر دی ہے۔ تو اب امریکہ کا صدر جو ہے وہ ٹرمپ بنتے ہیں یا کمالا ہیرس، یہ تو امریکہ اور امریکن عوام کا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے بھی اس سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی نے۔ تو ان کا دعویٰ ہے کہ اگر ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر خان جو ہے وہ تو جیل کی سلاخوں کے سے باہر ہوگا، کیونکہ وہ اپنی دوستی جو ہے وہ تو نبھائیں گے۔ اب یہ کہاں تک جو ہے نا حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ جو پی ٹی آئی نے اس سے جو ہے نا وہ پوری امیدیں جو ہے وہ وابستہ کر لی ہیں۔ اور کل ہی ایک صحافی نے جو علیمہ خان سے پوچھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو کیا خان جیل کی سلاخوں سے باہر آ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا ٹرمپ ہمارا باپ ہے جو ہمارے لیے سب کچھ کرے گا؟ لیکن بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے باپ بنانے میں بھی کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ پہلے جنرل باجوہ کو باپ بنایا گیا، پھر اس نے آنکھیں پھیری تو اسے میر جعفر اور میر صادق بنا دیا گیا، اور اب جو ہے
وہ ایک لمبے عرصے سے جو ہے جنرل عاصم منیر کو جو ہے پی ٹی آئی باپ بنانے کے سندیسے دے رہی ہے، لیکن وہ ان کو اپنی اولاد جو ہے وہ بنانے پہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ماضی کی طرح اگر آج باپ نہ لیا تو کل کیا معلوم یہ میر جعفر و میر صادق جو ہے وہ اس کا بیانیہ جو ہے یہ شروع کر دے۔ تو اس لیے جو ہے وہ عاصم منیر ان کو جو ہے اپنی اولاد تسلیم کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے پی ٹی آئی نے اپنی ساری امیدیں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے باندھ لی ہیں کہ اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو جو ہے وہ خان جو ہے وہ جیل کی سلاخوں سے باہر ہوگا۔ تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت رہے؟ تو مجھے تو ایسا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 1.4 سالہ دور حکومت میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نک و نک کر دیا تھا، اور اب جو ہے وہ کمالا ہیرس کو لانا ہی جو ہے نا اصل میں اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ایک وہ مضبوط امیدوار تھی اور انہوں نے ثابت بھی کیا، کیونکہ جب ابتدائی یہ کمپین چلی تھی تو جو بائیڈن امیدوار تھے، اور جو بائیڈن اور ان کا ٹرمپ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، وہ ٹرمپ بلا مقابلہ دکھائی دے رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیموکریٹ نے جو ہے اپنے امیدوار جو ہے وہ کمالا ہیرس کو جو ہے وہ آگے لائی، اور اب اس نے جو ہے یہ میچ پھنسا دیا ہے، یعنی کہ نیک و نیک آ گئے۔ اور اگر ہلکا سا بھی اپنا جو وزن ہے اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا کمالا ہیرس کے پلڑے میں، تو وہ الیکشن جو ہے جیت جائیں گی۔ تو لگتا ہے کہ جو کمالا ہیرس ہیں وہ الیکشن جو ہے صدارتی الیکشن جو ہے امریکہ کا وہ جیتنے جا رہی ہیں۔ تو کیا پی ٹی آئی کی یہ آخری جو امید تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ سے تھی، کیا یہ بھی جو ہے وہ دم توڑنے جا رہی ہے؟